اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات کائے کی چل رہی تھی اسد سعید صاحب؟ بات چل رہی تھی امتناع تقدیم خبر، امتناع تقدیم خبر بر مبتدا۔ امتناع پہلے انہوں نے بات یہ کہی تھی، یہاں پر دیکھیں آپ، بات انہوں نے یہاں پر کہی تھی، پہلے جو بات بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی کہ مبتدا کی اصل کیا ہے؟ مبتدا کی اصل تقدیم ہے، تقدیم یعنی مقدم ہونا۔ جی اب دیکھو یہ لفظ سمجھا کرو، میں آپ بچے نہیں ہو اس لیے میں لفظ ایسے لکھ دیتا ہوں تاکہ عادت پڑے۔ خبر کی اصل جی تاخیر، تقدیم بولا ہے تو وہی لفظ بولیے، تاخیر وہی باب سے بولیے، تقدیم تاخیر۔ اگر تقدم بولتے تو تاخر بولتے یہاں، تو یہ سیکھو۔ تو خبر کی اصل تاخیر، لیکن نقطہ یہ تھا، لیکن اگر ضرر نہ ہو کوئی تو خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، یہی بات تھی نا؟ از لا ضرر یہی لفظ تھا نا، لیکن اگر ضرر نہ ہو کوئی تو خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات تھی۔ تو یہ بات آئیے، مبتدا کی اصل تقدیم، خبر کی اصل تاخیر لکھ رہے ہیں نا آپ، لیکن اگر ضرر نہ ہو کوئی تو پھر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے کی بات پڑھتے ہیں۔ آگے کی بات یہ ہے، پھر یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اسکرین شاٹ لے لیا جنہوں نے نہیں لکھا؟ مبتدا کی اصل تقدم، خبر کی اصل تاخیر، اور اگر کوئی ضرر نہیں ہے تو خبر کو مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ موارد کیا تھے؟ امتناع تقدیم خبر، خبر کو اگر ضرر نہیں ہے تو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ضرر ہے تو مقدم نہیں کر سکتے، وہ ضرر یہاں گنا رہے ہیں، امتناع تقدیم خبر بر مبتدا، یہی ہے نا بھائی؟ ابھی انہوں نے پیچھے والی لائن پہ دھیان دیجئے کہ خبر اگر کوئی ضرر نہ ہو تو خبر کو مبتدا پر مقدم، جی بولا کریں، ساتھ دیا کرو یار، ہلو جی ساتھ دیا کرو، بولا کرو۔ خبر اگر کوئی ضرر نہ ہو تو خبر کو مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ، اس کا مفہوم کیا نکلا بھائی؟ جب منطوق ہمارے لفظ کا یہ ہے کہ خبر اگر ضرر نہ ہو تو خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، تو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ اگر ضرر ہو تو مقدم نہیں کر سکتے۔ ہاں تو وہی گنا رہے ہیں یہ امتناع تقدیم خبر مبتدا۔ کب؟ نمبر ایک، مبتدا کیا تھا؟ نمبر ایک، مبتدا اور خبر تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مساوی ہوں اور کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی قرینہ بھی نہ ہو، تو کیا ہے؟ تو خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ زیدون صدیقوں کا، تو اب یہ خبر، یہ اب ایسے معاملات میں کب کہ جب مبتدا اور خبر یا تو معرفہ ہونے کے اعتبار سے ایک سے ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو، تو پھر آپ خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے، جو مقدم ہے وہ مبتدا ہی رہے گا، جو مؤخر ہے وہ خبر۔ دوسرا مورد کیا تھا بتائیے؟ جناب جی وہی جناب جو کہ فعل اور فاعل واقع ہو جاتا تھا، ہے، محمد زیدن والے دہرایا ہی نہ ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے؟
دوسرا فعل خبر واقع ہو، نہیں تو بتا رہا تھا نا. خبر واقع ہو اور مبتدا کی ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہو. ٹھیک ہے، لکھ رہے ہو نا آپ لوگ اسد سعید صاحب وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں آپ، زید قامہ، یہ قامہ خبر ہے، مبتدا کی جو ضمیر ہے مستتر ہے اس کو رفع دے رہا ہے، تو اب اس کو مقدم نہیں کر سکتے. کیوں مقدم نہیں کر سکتے؟ فعل و فاعل ہو جائے گا. پھر فعل و فاعل میں اشتباہ ہو جائے گا. یہ آپ کو الگ سے یاد رکھنی ہے بات، یہ تو میں اتنا لکھوا دیا. کیوں نہیں کر سکتے مقدم، یہ آپ کو میں نے ویسے بتا دیا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر اوپر والی مثال میں صدیقہ کو مقدم کریں گے زید کے اوپر تو پتہ نہیں لگے گا کون مبتدا ہے کون خبر ہے، جبکہ ہو سکتا ہے صدیقہ کو خبر کہنا چاہ رہا ہو، وہ اشتباہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر قرینہ ہو، بتایا تھا قرینہ اگر ہے تو آپ مقدم کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا مثال دی تھی نا، ابونا ابنا بنو ابنا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، تو ابنا مقدم ہو گیا، اس لیے کہ پوتے ہی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، پوتے ہی بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے پوتے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے آپ اب اس مثال میں آپ مقدم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، خبر فعل واقع ہو اور وہ ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہو مبتدا کی تو مقدم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مقدم کریں گے تو فاعل اور فعل کا اشتباہ ہو جائے، فعل اور فاعل کا اشتباہ ہو جائے گا. لیکن اگر ضمیر مستتر کے بجائے ضمیر بارز کو دے رہا ہے تو پھر آپ مقدم کر سکتے ہیں. جیسے قاما الزیدان، کیوں؟ کیونکہ اب قاما جو الف کو رفع دے رہا ہے تو اب زیدان کو فاعل ہونے کا کوئی شک رہ ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. تیسرا مورد کیا تھا؟ مبتدا محصور ہو، نہیں خبر محصور ہو یعنی حصر جانتے ہو نا، فقط انما یا اللہ کے بعد حصر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو خبر محصور ہو تو آپ مقدم نہیں کر سکتے. جیسے انما زید شاعر، اب یہ شاعر جو خبر ہے اس کو مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ خبر جو ہے نا شاعر منحصر ہے زید میں، یعنی زید منحصر ہے اس میں شاعر میں، کہ زید فقط شاعر ہے اور کچھ نہیں ہے، ناکارہ ہے، بیکارہ ہے، بس شاعری کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اسے مقدم کر دیتے شاعر کو تو کیا ہو جاتا؟ انما شاعرون زیدون، شاعر فقط زید ہے، شاعر فقط زید ہے، اس کا مطلب زید کے علاوہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے. یہ معنی نکل جائیں گے جو کہ یہ کہنے والا یہ نہیں کہنا چاہ رہا. کہنے والا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زید فقط شاعر ہے اور کچھ نہیں. تو اس لیے پھر اب اگر خبر مقدم کریں گے تو یہ پرابلم آ جائے گی. تیسرا مورد یہ تھا. اسکرین شاٹ لے لیں. ہاں، اور کیا نہیں کرو لوگے؟ ہو گیا وہ میں مطلب لکھتے نہیں ہو آپ لوگ؟ لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مورد ہو گئے. دیکھیں یہاں پر قضا یعنی اسی طریقے سے خبر کا مقدم کرنا منع ہے جب فعل ضمیر رفع کو دے رہا ہو، مبتدا کی ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہو. پھر یہاں پر یا پھر اشتباہ ہو جائے گا. یا او قصدہ استعمال ہو الخبر، خبر کے استعمال سے قصد کیا جائے منحصرن یعنی اسے محصور فی ہو، جیسے انما زید شاعر، زید فقط شاعر ہے، زید فقط شاعر ہے، یا ما زید الا شاعر، زید کچھ نہیں ہے بس شاعر ہے. اس کے معنی یہ ہوئے لیسا غیر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ. لیکن اگر ہم اس شاعر کو مقدم کر دیں ما شاعر الا زید تو اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی شاعر نہیں ہے زید کے علاوہ، یا انما شاعر زید، فقط شاعر زید ہے. یہ معنی غلط ہو جائیں گے جبکہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہنے والا. اب لہذا فلا یہاں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے خبر کو. کیوں؟ کیونکہ مہم ہو جائے گا عکس مقصود یعنی جو اس کا ارادہ ہے کہنے والے کا اس کا برعکس پہچانا جائے گا پھر، کیونکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے زید فقط شاعر ہے، زید شاعر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر مقدم کر دیں گے شاعر کو تو یہ ہو جائے گا کہ شاعر فقط زید ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں، معنی غلط ہو جائیں گے. وہ شذا، لیکن یہ بہت کم ہے. وَهَلْ إِلَّا عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ، کیا تیرے علاوہ کسی اور کوئی نہیں ہے. حل، کیا کوئی ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے؟
الا علیک تیرے علاوہ، تو یہاں پر کیا ہوا؟ مقدم علیک کو معول پہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اللہ کے بعد ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہوگا. از لا لم یوہم عکس المقصود، یہاں پہ عکس جو ارادہ کیا ہے کہنے والے نے اس کا برعکس سمجھ میں نہیں آئے گا، وہی سمجھ میں آئے گا تیرے علاوہ کوئی ہے کیا جس پہ بھروسہ کروں. اب ایک بات اور آئی، اور کہاں چوتھا مورد؟ چوتھا مورد یہاں پہ چوتھا لکھ دیتا ہوں میں، لیکن جگہ نہیں ہے تو آگے لکھوں گا. چوتھا مورد ایک ہے، کئی مورد ہیں وہ آپ دیکھتے جائیے فی الحال. چوتھا ایک مورد ہے، کیا ہے چوتھا مورد؟ او کانا مسندن لذی لام ابتدا او لازم الصدر کمن لی منجدا، یا یہ کہ خبر کانا یعنی خبر مسندن اس کی نسبت دی گئی ہو ایک ایسی مبتدا کی طرف جس میں لام ابتدا ہو. ٹھیک ہے، لام ابتدا. اب خود سوچیں جس مبتدا میں لام ابتدا ہو تو بھائی لام ابتدا اگر اس سے پہلے خبر آ جائے گی تو وہ لام ابتدا کب رہ جائے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی ابتدائیت ختم ہو جائے گی لام کی. لام ابتدا میں ہی تو آئے گا. جی جی ٹھیک ہے، تو اگر خبر کی نسبت دی گئی ہو ایک ایسی مبتدا کی طرف جس میں لام ابتدا ہو، یا پھر اور لازم الصدر، یا یہ کہ مبتدا جو ہو لازم الصدر ہو یعنی صدارت طلب ہو، جیسے من لی منجدہ، تو من مبتدا ہے لیکن یہ من کیا ہے؟ صدارت طلب ہے. من صدارت طلب ہے. اگر لی منجدہ کو اگر آپ مقدم کر دیں گے تو اس کی صدارت ختم ہو جائے گی، جبکہ من صدارت طلب کلمات میں سے ہے، لہذا یہاں پر ممنوع ہے. کیا ممنوع ہے؟ خبر کا مقدم کرنا مبتدا پر. یا یہ نحو جیسے یہ عندی درہم ولی وطر، ایسی مثالوں میں بھی نہ ملتزم فیہ تقدم الخبر، یہاں پر لازم ہے خبر کو مقدم کرنا. اب یہ بات یہاں پر خبر کو مقدم کرنا ممنوع ہے، وہ موارد گنا رہے ہیں. اب یہاں سے نئی بات شروع ہوگی کہ خبر کو جہاں مقدم کرنا لازم ہے. فی الحال اتنا پڑھو جتنا یہ بتا رہے ہیں منع جہاں پہ ہے. او کان الخبر، یا یہ کہ خبر مسندن اس کی سند دی گئی ہو، اسناد دی گئی ہو، لذی ایسی چیز کی طرف، یعنی ایسے لے مبتدائن ایسی مبتدا کی طرف نسبت دی گئی ہو، فی ہے جس مبتدا میں لام ابتدائن جس میں لام ابتدا ہو، جیسے لزید قائمون، تو قائمین کی اسناد کدھر دی گئی ہے؟ زید کی طرف جس میں لام ابتدا ہے، لہذا فلا یجوز التقدیم، یہاں پر تقدیم یعنی کائے کی خبر کی تقدیم جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن لہا، اس لیے کہ اس مبتدا کے لیے صدر کلام ہونا، کیوں صدر کلام ہے؟ کیونکہ لام چاہیے نا. ولو ترکہ، اگر اس صدر کو طلب کر چھوڑ دیں، لفہما مما بعدہ، تو بعد والا سمجھ میں آئے گا. پھر کیا؟ ترکہ لفہما مما بعدہ، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لزیدن اگر یہ قائمن اوپر کر دیں گے تو ایسا سمجھ میں آئے گا لزیدن بعد والے کی کوئی اور لفظ ہے اس کے لیے ہے، پھر یہ مبتدا، پھر یہ اس کے لیے مبتدا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی آئیے او یا تو لام خبر جس مبتدا کی ہے اس مبتدا میں لام ابتدا ہو تو منع ہے. ایک مورد اور کون سا ہے؟ پانچواں، او کانا مسندن لمبتدائن، یا یہ کہ نسبت دی گئی ہو خبر کی ایک ایسی مبتدا کی طرف جو خود لازم الصدر ہے. مبتدا بے نفس ہی یعنی خود، وہاں تو لام ابتدا کی وجہ سے لازم الصدر ہو رہی تھی، یہاں بے نفس ہی اپنے آپ لازم الصدر ہے. یا تو خود ہو یا او بے سببن، یا کسی سبب کی وجہ سے، یا تو خود لازم الصدر ہے بے نفس ہی، جیسے من ہے، من خود صدارت طلب ہے، یا کسی سبب کی وجہ سے، جیسے یہ ہے فتح، من صدارت طلب ہے کیونکہ یہ فتح صدارت طلب ہے. اب کیوں؟ خود سے صدارت طلب نہیں ہے، اس من کی وجہ سے صدارت طلب ہے، یہ سبب سے ہے یہ. لہذا جیسے من لی منجدہ کائے کی مثال ہے کہ خود بے نفس ہی کی مثال ہے، بے نفس ہی یہ جو ہے صدارت طلب ہے. من لی منجدہ کون ہے جو مجھے مثلا وہ دے؟ منجد. وفتح من وافد، کس کا جواب؟ وفتح من وافد
کس کا جوان وافد، یہ ایسے. تو فتح جو ہے یہ صدارت طلب نہیں ہے لیکن من کی وجہ سے صدارت طلب ہو گیا ہے سبب سے، لہذا کیا کریں گے یہاں پر خبر کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یا یہ کہ والخبر ظرفا او مجرورا او جملتن، اور یا پھر خبر ظرف ہو یا مجرور ہو یا جملہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک منٹ، نہ یہ اب نئی بات شروع ہو گئی. یہ بات یہاں پہ امتناع خبر کی، یہاں بات تمام ہو گئی. اب خبر کو مقدم کرنا کب واجب ہے؟ تب یہ والجملۃ ظرفا او مجرورا او جملتن، جیسے کہ انہوں نے کہا واذا کان، یا یہ کہ مبتدا نکرہ ہو، جیسے اندی درہم ولی وطر قصدک غلام رجل، تو ایسی صورت میں فعلم جان لو انہو، یہ خبر ملتزم فیہ تقدم الخبر، خبر کا مقدم کرنا ضروری ہے، لانہ المسوغ للابتداء بالنکرہ، اس میں اس لیے کہ اس میں مسوغات ابتداء بالنکرہ میں سے ہے. یہ جو آپ میں نے 13 چیزیں گنائی تھی اسی میں سے ہے، نہیں ہے. خبر ظرف اور مجرور ہو یا جملہ ہو تو منکرے سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں. تو یہ مسوغات ابتداء بالنکرہ پائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کا مقدم کرنا اب واجب ہے. یہ واجب والی بات آ جائے گی. فی الحال آپ نے یہ والی پڑھنی ہے. چوتھا مورد اس کا دیکھیے امتناع خبر کا، یاد لکھیے گا. چوتھا مورد امتناع تقدیم خبر کا کیا ہے بتائیے. ٹھیک ہے جناب، جب خبر جو ہے مسند ہو، خبر کی اسناد ایسی مبتدا کی طرف ہو سے جس میں لام ابتدا ہو، لام ابتدا ہو، جیسے لا زیدن قائمون. اب لا زیدن قائمون میں اگر قائم تو کیوں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیوں منع ہے اس خبر کو اس پہ مبتدا پہ مقدم کرنا؟ اس لیے کہ اگر قائمون کو مقدم کر دیں گے تو اس کی صدارت ختم ہو جائے گی، یا پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ قائمون الگ بات ہے، لا زیدن بعد والی کسی چیز کے لیے مبتدا ہوگا. پانچواں مورد خبر نہیں مبتدا، ایسے لکھو، خبر کی اسناد ایسی مبتدا کی طرف ہو جو صدارت طلب ہو، صدارت طلب ہو. اب یہ صدارت طلب یا تو بے نفس ہی، جی صدارت طلب بے نفس ہی یعنی خود بخود، جیسے من لی منجدن، ٹھیک ہے، بے نفس ہی ہے. یا صدارت طلب بے سبب، کسی سبب، صدارت طلب کسی سبب سے، جیسے فتح من وافدن. اسپیکر آف کیجئے. تو یہ ہے لیکن اس کی من کی وجہ سے صدارت طلب ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ 5 مورد ہو گئے. 5 مورد 6 بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیوں 6 ہو سکتے ہیں؟ اسد سعید صاحب بتائیے 5 6 کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرحان جی جناب، یہ 5 مورد گنائے ہیں، 6 کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان دونوں کو الگ الگ لکھ لیجئے. خبر کی اسناد ایسی مبتدا کی طرف دی گئی ہو جو بے نفس ہی صدارت طلب ہو، جیسے من لی منجدہ. چھٹا مورد کر دیجئے، خبر کی اسناد ایسی مبتدا کی طرف دی گئی ہو جو کسی سبب سے صدارت طلب ہو. تو 6 کر سکتے ہیں آپ. یہ 5 یا 5 بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. جی آئیے یہ ہم نے پڑھ لیے مورد کائے کے امتناع تقدیم خبر بر مبتدا، امتناع تقدیم خبر بر مبتدا، ٹھیک ہے. اب جو کل پڑھیں گے ہم وہ پڑھیں گے کہ وجوب تقدیم خبر، وجوب تقدیم خبر بر مبتدا، ٹھیک ہے. وجوب تقدیم خبر بر مبتدا. ابھی تو ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ امتناع تقدیم خبر مبتدا پڑھا ہے. اب کل پڑھیں گے وجوب تقدیم. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا اصل یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں ہو، لیکن اگر کوئی ضرر نہیں ہے تو آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہاں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور کہاں پہ مقدم کرنا واجب ہے.
جہاں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے وہ ہم نے ابھی گنا دیے 5 مورد. اب جہاں پر مقدم کرنا واجب ہے وہ کل گنائیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ جی جناب. کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو مطالعہ کرنا، مباحثہ کرنا، جو بھی کرنا پوچھنا. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.